بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایک سوال اور آیا ہوا جی، ذکر خفی قلبی کیا ہے؟ اب ہم جو تھوڑی دیر پہلے گفتگو کر رہے تھے بیعت والی، اصل میں جب ہندوستان پاکستان میں دین آیا تو دو مسئلے ساتھ آئے۔ ایک مسئلہ ساتھ یہ آیا کہ ہندوؤں کا ایک بہت سٹرونگ ہولڈ تھا مذہبی لوگوں کا، جس میں جو برہمن ہوتا تھا وہ اسٹیٹ سے بھی پاورفل ہوتا تھا۔ تو جو کچھ لوگ مسلمان بھی ہوئے تو وہ انسٹیٹیوشن انہوں نے قائم رکھا کہ اچھا یار یہ تھیوکریسی چلنی چاہیے اور مذہب کے لوگوں کا ایک بہت مقام ہونا چاہیے، جس کی ایک لمبی بحث ہے پھر، اور جس میں یہ بھی بات آتی ہے کہ جناب اچھا اگر مدرسے کے امام نہیں ہوں گے تو آپ کے جنازے کون پڑھائے گا، آپ کے نکاح کون پڑھائے گا؟ جواب یہ ہے کہ مدرسے کے امام بالکل ہوں گے، انشاءاللہ رہنے چاہیے، لیکن جنازے اور نمازیں ہمیں خود پڑھانی لینی چاہیے، اور نکاح تو اس سے انسپریشن ادھر آئی، جو تصوف آیا تو انہوں نے کسی طرح وہی روٹس فالو کیے۔ یہ بیعت کا تصور بھی وہیں سے آیا پھر کہ جناب ضرور ہونا چاہیے، مرشد ہوگا اور وہ چلے کاٹے گا، اور ان چلوں سے جناب کرامات آئیں گی، اور کرامات کے ذریعے بگڑے ہوئے کام بنیں گے، وغیرہ وغیرہ وغیرہ۔ تو ایک تو معاملہ وہ گڑبڑ ادھر سے ہو کے آ گیا۔ دوسرا زبان کا آیا۔ اب عربی زبان میں تھے احکامات، یہاں عربی لوگوں کو آتی نہیں تھی۔ پھر جب مغل آئے تو مغل اپنے ساتھ سرکاری زبان کے طور پر فارسی لے آئے، فارسی بھی نہیں آتی تھی۔ 1740 کے قریب، میں اندازے سے اسے بتا رہا ہوں کہ غالباً 1770 کے قریب شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ علیہ دنیا سے تشریف لے گئے۔ پہلا قرآن کا ترجمہ ہوا ہندوستان میں فارسی زبان میں، اور اسلام آ گیا تھا 700 میں۔ 1000 سال یہ ہمارے ہندوستان، پاکستان، بنگلہ دیش کے مسلمان بغیر کسی ترجمے کے قرآن پڑھتے رہے عربی زبان میں، جو انہیں نہیں آتی تھی۔ تو بہت سارے ہمارے ہاں جو اشکال ہیں، جو کنفیوژنز ہیں، وہ اس وجہ سے ہیں کہ زبان نہیں ملتی۔ اس طرح میں نے پہلے کہیں گزارش کی کہ عورت کا مطلب ہے چھپی ہوئی چیز۔ اللہ قرآن میں کہتا ہے عورات النساء، خواتین کی خفیہ باتیں۔ ہمیں لفظوں کے ترجمے نہیں آتے، تو ترجموں کی وجہ سے ہوا۔ تو پھر اس پورے انسٹیٹیوشن کو جو مسلمانوں نے بنا لیا کہ ہندوؤں سے ملتا جلتا، جس میں درگاہ آ گئی، اس میں چلے آ گئے، اس میں ایک بزرگ آ گئے جن کی بیعت لازمی تھی، اور بیعت جو ہے اس کے بعد جو مرضی کریں ماننا لازمی تھا۔ اس میں پھر اس کو اوتھینٹیکیٹ کرنے کے لیے گریک سے لے کے ہم نے موٹی موٹی اصطلاحات ڈالی، جس میں سے ایک ذکر خفی قلبی بھی ہے۔ مطلب یہ ہے کہ دل میں خفیہ ذکر کرنا۔ اب میرے اس میں آسان سی اپروچ ہی ہوتی ہے کہ اگر اس قسم کی کوئی چیز امپورٹنٹ ہوتی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بتا کے چلے جاتے کہ کوئی ذکر خفیہ قلبی بھی ہوتا ہے، اور وہ فرمایا بھی کرتے غالباً۔ ذکر کے بارے میں بہت ساری قرآن پاک میں آیتیں ہیں، میں آپ کو دو سنا کے بس ختم کرتے ہیں گفتگو کو۔ ایک، اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ جب تم حج سے نکل آؤ تو پھر میرا ذکر کرو، کہ ذکرکم آباءکم او اشد ذکرا، جیسے تم اپنے والدین کا، آباء و اجداد کا کرتے ہو یا اس سے تھوڑا سا زیادہ۔ تو عرب کیا کرتے تھے جب حج کر کے نکلتے تھے یا جنگ میں جاتے تھے یا کہیں میلے میں ہوتے تھے تو اپنے بزرگوں کے، آباء و اجداد کے قصے بڑھا چڑھا کے بیان کرتے تھے۔ تو ایک ذکر اللہ تعالیٰ یہ فرماتا ہے میرا کرو، میں تمہارے آباء و اجداد سے زیادہ حقدار ہوں اس بات کا کہ میری بڑائی بیان کی جائے، تو یہ ذکر ہے۔ دوسرا، اللہ نے بے شمار جگہ نماز کو ذکر فرمایا ہے، جیسے فرمایا وَإِذَا نُودِيَ لِلصَّلَاةِ مِن يَوْمِ الْجُمْعَةِ فَاسْعَوْا إِلَىٰ ذِكْرِ اللَّهِ، اور جب جمعے کے دن نماز کے لیے اذان بلایا جائے تو میرے ذکر کی طرف دوڑو۔ تیسرا فرمایا فَاذْكُرُونِي أَذْكُرْكُمْ، تو میرا ذکر کرو میں تمہارا ذکر کروں گا، تو مجھے یاد کرو میں تمہیں یاد کروں۔ تو ذکر تو کرنا ہے۔ اب وہ خفی قلبی کیا ہے؟ وہ ایک غیر ضروری اصطلاح ہے۔ دل میں چھپ کے ذکر کرنا، اللہ نے بتایا کچھ نمازیں ایسی بنائی ہیں جو چھپ کے پڑھنی ہیں، ظہر کی، عصر کی، عشاء کے 2 فرض، مغرب کا 1 فرض، وہ خفی ہیں، کچھ جہری ہیں۔ تو ہر طرح سے کرنا ہے۔ ایک اور جگہ ذکر ہے، مجھے آیت کا نشان اب یاد نہیں آ رہا، جہاں اللہ کہتا ہے کہ اولو الالباب وہ ہیں فَاذْكُرُوا اللَّهَ قِيَامًا وَقُعُودًا وَعَلَىٰ جُنُوبِهِمْ، جو اللہ کا ذکر کرتے ہیں کھڑے ہوتے ہوئے، بیٹھے ہوئے، پہلوؤں کے بل لیٹے ہوئے۔ تو ذکر تو ہر حال میں کرنا ہے۔ اب آپ نے وہ دل میں کیا تو ذکر خفی قلبی ہو گیا،
آپ نے اونچی آواز میں کہہ دیا تب بھی ہو گئے، جیسے آپ کو مناسب لگے۔ طریقہ کار امپورٹنٹ نہیں ہے، نیت امپورٹنٹ ہے، پروسیس امپورٹنٹ ہے۔ اللہ کا ذکر کریں، نماز اس کا بنیادی جوہر ہے، نماز کے علاوہ بھی اذکار ہیں۔ کہاں سے ملے ہیں؟ میں نے ہمیشہ گزارش کی ہے، اللہ کی طرف جائیں گے یا اس کے رسول کی طرف صلی اللہ علیہ وسلم، ہمیں ملتے ہیں وہ تمام کتابوں میں جو مسنون اذکار ہیں وہ پڑھیں، جتنا زیادہ پڑھیں، تسبیحات کریں، اللہ کی تسبیحات ہیں، اللہ کے اسماء گرامی ہیں وہ پڑھیں۔ کچھ تسبیحات ایسی ہیں جو پیغمبروں نے کی ہیں، مثال کے طور پر لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، حضرت یونس کی تسبیح۔ دعائیں ہیں قرآن پاک میں اللہ نے اپنے پیغمبروں کی بتائیں، تو ذکر کریں۔ ذکر بہت امپورٹنٹ ہے، بہت ضروری ہے، بہت اچھا ہے۔ غیر ضروری کاغذی تصوف کی اصطلاحات میں نہ پڑیں، ان سے بچیں، کیونکہ وہ گھما پھرا کر بیوقوفیوں کی طرف لے جاتی ہیں۔ جہاں کہیں اذکار کرنے سے، عبادات کرنے سے، کسی بزرگ کی صحبت میں بیٹھنے سے، اللہ کا ذکر کرنے سے، راتوں کو اٹھ کر یہ غلط فہمی پیدا ہو جائے کہ اب کرامات ملیں گی اور دنیا کے مسئلے حل ہوں گے، وہاں مسئلہ شروع ہو جائے گا۔ وہ آپ اپنے اس لیول سے جس پہ اللہ آپ کو لینے چاہتا ہے خود بخود نیچے آ جائیں گے۔ اگر ان سب چیزوں سے دنیا کے مسئلے حل ہوتے ہوتے، یا الٹ مجھے بولنا چاہیے، اگر یہ چیزیں دنیا کے مسائل حل کرنے کے لیے ہوتی ہیں تو رسول کی زندگی میں صلی اللہ علیہ وسلم کبھی کوئی مسئلہ نہ آتا، اہل بیت کی زندگی میں کبھی کوئی مسئلہ نہ آتا، صحابہ کی زندگی میں کبھی کوئی مسئلہ نہ آتا۔ مسائل آئیں گے، ان کے حل بھی اللہ تعالیٰ عطا فرمائیں گے، اس سے ہم مانگیں گے اور وہ عطا فرمائیں گے۔ لیکن عبادات اذکار کا بنیادی مقصد مسائل کا حل یا کرامات نہیں ہے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔